ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم عزیزان ملت اسلامیہ خطبہ رسولنا کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آئیے اس پر روشنی ڈالنے سے قبل شہنشاہ مدینہ سیاح لامکان وجہ تخلیق کائنات ہم غریبوں کے مددگار بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. استاد زمن حسن بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان فرماتے ہیں کس زبان سے ہو بیان مدح خانے اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت اور جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت اور فاطمہ کے لاڈلے کا
ہمارا اپنا الگ انداز ہے، ہم ذکر بھی کرتے ہیں تو ادب کے دائرے میں کرتے ہیں، نہ ہم سینہ کوٹتے ہیں نہ چلاتے ہیں، جو طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے ہم اسی طریقے پر عمل کرتے ہیں، اسی لیے الحمدللہ ہم سچے حسنی بھی ہیں اور سچے حسینی بھی ہیں۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے سنائیں آپ تمامی حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرات آج شام غریبہ میں بیٹھے ہیں، آپ حضرات شام غریبہ میں بیٹھے ہیں، وہ شام جسے غموں کی شام کہا جائے تو کوئی دو رائے نہیں ہوگا، جسے رنج و الم کی رات کہا جائے تو کوئی غلط نہ ہوگا، کیونکہ آج یہ جو سورج ڈوب گیا ہے اور رات کا اندھیرا یہ جو لے کر آیا ہے، جسے 11ویں شب کہتے ہیں، یہ وہ شب ہے کہ اس شب کا حال یا تو سید زینب جانتی ہے یا پروردگار عالم یا مدینے والے میرے آقا جانتے ہیں۔ جس سیدہ زینب نے اپنی سر کی آنکھوں سے اس رات کے منظر کو دیکھا ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے گھر میں اگر شام کو کوئی میت ہو جائے، شام کو کسی کا انتقال ہو جائے اور اعلان ہو گاؤں کے معزز لوگوں کی جانب سے کہ دفن بعد نماز فجر یا 10 بجے ہوگا اور وہ جنازہ پوری رات کسی کے گھر میں رکھا جائے، تو آپ اندازہ لگائیں ان گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ رات کا ایک ایک پہر، ایک ایک گھڑی، ایک ایک گھنٹہ ان کے لیے تو خود ایک موت کی طرح، ایک قیامت کی طرح گزر رہا ہوگا۔ سامنے اپنے پیارے کا جنازہ ہوتا ہے تو کس کی آنکھوں میں نیند آئے گی؟ کسی کا باپ ہوگا تو بیٹا مچلتا پھر رہا ہوگا، ہائے باپ چلا گیا ہے۔ کسی کی بیٹی ہوگی تو ماں رو رہی ہوگی، کسی کا بھائی گیا ہے تو بہن تڑپ رہی ہوگی، کسی کی ماں گئی ہوگی تو بچے بلک رہے ہوں گے، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ ساری رات اسی کہانی کے ساتھ میں ایک نئی کرب و بلا میں انسان کے گھر میں ہو جاتی ہے۔ اے زینب میں تجھے سلام کرتا ہوں، اے زینب میں تجھے سلام کرتا ہوں، تیرے سامنے ایک لاش نہیں رکھی ہے بلکہ تیرے سامنے 72 لاشیں رکھی ہوئی ہے، اور ان کی تو میزبانی کر رہی ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ کتنا بڑا کلیجہ ہوگا سیدہ زینب کا کہ سامنے اپنے بچے اولو محمد بھی ہے، سامنے بھتیجا علی اکبر بھی ہے، سامنے بھتیجا امام قاسم بھی ہے، سامنے بھائی چچا آپ کے بھائی حضرت عباس غازی علمبردار بھی ہے، اور وہ بھائی جسے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا حضرت زینب دیکھا کرتی تھی، جسے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان کو چسایا تھا، اس کا وہ چمکتا ہوا چہرہ، دمکتا ہوا چہرہ میدان کارزار میں کاٹ دیا گیا تھا، وہ زینب دیکھ رہی ہوگی تو اس شام غریبہ میں زینب کے دل پہ کیا حال گزرا ہوگا۔ بے شک سبحان۔ تو آج آپ بڑی تاریخی رات میں بیٹھے ہیں، آئیے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو پچھلی رات گزری ہے، میں یہاں سے ایک رات پیچھے سے سفر شروع کرتا ہوں۔ نبی رات کی شام میں عمرو سعد آیا، امام پاک سے کہنے لگا جنگ کی تیاری کریں، یا اپنا ہاتھ دے دیں، بیعت دے دیں، یا پھر آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت نے پڑھا نہیں، وہ شعر بڑا پیارا ہے، شکیل عارفی کا شعر ہے وہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، اور ہمیشہ جو آئیں گے وہ اسی چکر میں مرتے رہیں گے، کیونکہ کل کربلا میں یزید نے یا حسین نے اپنی گردن کو دے کے سارے یزیدیوں کا جنازہ نکال دیا تھا، اور آج بھی حسین کے غلام ہیں کہ سر دے دیتے ہیں اور آج کے یزیدوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے،
سر دے دیا، حسین نے بیعت نہیں بھی دی، ہے نا، سر دے دیا۔ یہی بات تو غریب نواز نے کہی تھی، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ حسین۔ حسین نے اپنا ہاتھ نہیں دیا بلکہ سر دینا پسند کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب عمرو صاحب نے یہ بات کہی تو میرے حسین نے فرمایا عمر کیسی بات کرتا ہے، میرے جیسا انسان ان جیسے بدبخت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے گا تو پھر قیامت تک کے لیے لوگوں کا حال کیا ہو جائے گا، پھر پیروں کا حال کیا ہو جائے گا، اماموں کا حال کیا ہو جائے گا۔ جب ایسے لوگ امام بن جائیں گے، شرابی امام ہوں گے، تو پھر اچھے اماموں کا حال کیا ہوگا۔ جب ایسے بدکار امام بن جائیں گے، میں ان کو اپنا خلیفہ مان لوں گا تو لوگ حجت کریں گے اور میری مثال دیا کریں گے۔ اے عمرو سعد، عبداللہ عبداللہ بن زیاد سے کہہ دے جا کے، اور اس سے کہہ دے وہ اپنے خلیفہ یزید سے کہہ دے جا کے، حسین کا ایک ایک بچہ اپنی جان دے سکتا ہے، نہ تیرے ہاتھ میں کل ہاتھ دیا جائے گا نہ آج دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن بیعت کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بیعت تو میں اپنے امام حسن کے ہاتھ پہ کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جس کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں چلا جائے سمجھ لو کہ اس کا ہاتھ تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ پورے کا پورا اللہ کی رحمت میں پھر ہو جایا۔ سبحان اللہ۔ معظم العالم کی یہ پچھلی رات جو نبی رات گزری ہے، عمرو صاحب یہ پیغام لے کے چلا گیا۔ وہ رات کو تیاری کر رہا تھا کہ نہیں اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو ابھی تلواریں چمکیں گی، ابھی تلواریں چمکیں گی، ابھی تلواریں نکلیں گی، 22,000 کی فوج تیار ہے، ابھی لڑائی ہوگی۔ امام پاک نے فرمایا اتنی تو غیرت کر لے، تجھے کچھ تو غیرت ہونی چاہیے کہ تو بھی تو میرے نبی کا کلمہ پڑھا کرتا ہے، اتنی تو شرم کر۔ ایک کام کر لے، اگر تجھے کہیں غیرت آتی ہو، کہیں شرم آتی ہو تو آج کی رات مجھے مہلت دے دے، اور آج کی رات مہلت دے اور کل انشاءاللہ صبح پھر دیکھا جائے گا۔ عمرو صاحب جانتا تھا کہ یہ ڈرنے والے لوگ تو نہیں ہیں، یہ رات کی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں، رات کی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں۔ عمرو صاحب نے کہا حسین آپ تو علی شیر خدا کے بیٹے ہو اور علی کا ہر بچہ شیر نظر آتا ہے، آپ رات کی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو میرے امام نے پاک نے فرمایا یہ بات تو بھی جانتا ہے، یہ بات تیرے یزیدی بھی جانتے ہیں، اور یہ بات تو تمہارا خلیفہ جسے تم امیر کہتے ہو وہ یزید بھی جانتا ہے کہ ہم بہانے تلاش نہیں کرتے ہیں، یہ میرے دل میں جو بات ہے میں اس لیے آج کی رات کی مہلت مانگتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، آج رات اپنے رب کی بارگاہ میں دل بھر کے توبہ کر لی جائے اور اسے یاد کر لیا جائے، یہ زندگی کی آخری رات اس کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ آج کی رات دل بھر کے اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کریں گے۔ عمرو ساتھ چلا گیا۔ رات کا اندھیرے میں حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ جب قریب آئے تو غازی عباس علمبردار اور آپ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر آپ کے قریب آئے، اور آنے کے بعد میں عرض کرنے لگے ابا جان آپ نے مہلت مانگی ہے ایک رات کی، کہیں وہ ہمیں بزدل تو نہیں سمجھ رہے ہیں، کہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات تو نہیں آ گئی کہ حسین ڈر گیا ہو۔ میرے امام پاک نے فرمایا یہ ڈر کی بات تو قیامت تک کتنے بھی زمانے بدلیں گے وہ ہر زمانہ یہی کہے گا حسین کی اولاد نہ کل ڈری ہے نہ قیامت تک کسی سے ڈرے گا، کیونکہ یہ علی کا خون ہے، فاطمہ الزہرا کے دودھ کی گرمی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی برکت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک عصر قیامت تک، آخری وقت تک نبی کے شہزادے جہاں جہاں رہیں گے وہ اسلام کا جھنڈا بلند کرتے رہیں گے۔ رات دھیرے دھیرے گزرنے لگی، عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں سب اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ میرے امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لے کر گئے، جا کے اللہ کا کلام قرآن عظیم کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگوں قرآن پڑھا کرو، یہ وہ قرآن ہے کہ حسین نے نیزے پہ چڑھ کے بھی پڑھ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ کربل کو بسایا ہے حسین ابن
تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ننھے ننھے قدموں سے ایک 7 سال کی بچی آتی ہے, میرے امام کے خیمے میں آ جاتی ہے. خیمے میں جب آئی تو میرے امام کی عادت تھی کہ جب وہ 7 سال کی بچی سکینہ جب امام پاک کے پاس آیا کرتی تھی تو اللہ اکبر, آپ کی یہ پیاری ادا تھی, اپنی بیٹی کو دیکھ کے لیٹ جایا کرتے تھے. میرے امام قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کو سائڈ میں بند کیا اور آپ لیٹ گئے. اللہ اکبر. سکینہ آئی, آ کے اپنے ابا کے سینے پہ لیٹ گئی, سینے پر لیٹ جاتی ہے. میرے امام پاک نے, لوگوں آج کا باپ, ہم جب لیٹتے ہیں بچے قریب آتے ہیں تو بچوں کو گانے سنایا کرتے ہیں, انہیں دنیا کی لوریاں سنایا کرتے ہیں, طوطا اور مینا کی کہانی سنایا کرتے ہیں. خدا کی قسم, لیکن یہ حسین جب بیٹی سینے پر آ گئی, جب سکینہ سینے پر آئی تو میرے حسین نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیٹی میں تجھے قرآن پڑھاتا ہوں. اللہ اکبر. تلواریں 22,000 لوگ لیے کھڑے ہیں اور موت کا سامان ہے. معلوم ہے صبح قتل کر دیے جائیں گے, صبح گردنیں اڑا دی جائیں گی, لیکن باہر حسین بیٹی آئی ہے تو رونا دھونا کچھ بھی نہیں ہے, اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں ہے, بلکہ سینے سے لگا کہ اللہ کا کلام سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ بڑی خاموشی سے, یا تو بہت اچھا سنتے ہیں مجھے آپ, اور یا شاید میں آپ کو پسند نہیں آتا. کم سے کم نعرہ وغیرہ حسین کی محفل میں آپ لوگ بیٹھتے ہو, ایسے غمگین ہو جاتے ہو آپ حضرات. یہ وہ ذکر ہے کہ الحمدللہ ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت زندہ باد. سبحان اللہ. میں پتلا دبلا آدمی آپ کے سیٹ میں پتلا اٹھا دی درس پاک پڑھی. اللہم صلی چل جائے گا کام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام پاک نے اپنی بیٹی کو قرآن کی تلاوت کرائی اور آپ قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر. امام پاک قرآن پڑھاتے جا رہے ہیں, قرآن پڑھاتے جا رہے ہیں. کئی رکوع آپ نے تلاوت فرما دی, پیچھے پیچھے بیٹی پڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ نے اس خاندان کو یہ ذہن دیا تھا, اللہ نے اس خاندان کے بچوں کو یہ ذہن دیا تھا. فاطمہ کی اولاد میں یہ کمال تھا, ان بچوں کو بار بار سبق پہنا نہیں پڑتا تھا, استاد پڑھ